السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ سوچا کہ آپ سے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ شیئر کروں۔ میں کیونکہ فری لانس کنسلٹنٹ ہوں اور 3 سالوں سے یہی کام کر رہا ہوں۔ الگ الگ ملکوں میں جاتا ہوں، مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، مختلف کمپنیز کے ساتھ، گورنمنٹس کے ساتھ، تو بڑے عجیب اتفاقات ہوتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تقریباً 2.5 سال پہلے مجھے ایک دعوت نامہ موصول ہوا کسی ملک کے بادشاہ کی طرف سے، اور میں کبھی کسی بادشاہ سے ملا بھی نہیں تھا، تو میں بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ بادشاہ کیسے ہوتے ہیں، کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور کیا ہوگا۔ تو میں نے وہ دعوت نامہ قبول کر لیا کام کے لیے، اور میں نے کہا میں جا کے ضرور ملتا ہوں۔ جب بادشاہ سلامت سے ملنے کے لیے گیا تو اس سے پہلے جو بھی مینیجر صاحب تھے، جو پروٹوکول آفیسر تھے، وہ لینے کے لیے آئے، تو انہوں نے کوئی گھنٹے بھر کا مجھے لیکچر دیا۔ تو انہوں نے بولا دیکھیں آپ بادشاہ سلامت سے مل رہے ہیں تو آپ کا 100% فوکس بادشاہ سلامت کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ موبائل فون لے کے نہیں جا سکتے، بادشاہ کے سامنے آپ اپنی ناک کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اپنے بال نہیں سنواریں گے، آپ ٹھٹا مار کے زور سے ہنسیں گے بھی نہیں، آپ بادشاہ سلامت کی کسی بات کو دہرائیں گے بھی نہیں۔ جب وہ آپ سے بات کر کے کسی اور کی طرف بات کرنے لگ جائیں، اس کا مطلب آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آپ الٹے قدم ان کی مجلس سے، محفل سے نکل کے واپس باہر آ جائیں۔ خیر اس کے علاوہ بہت ساری باتیں تھیں، میں گیا، ساری باتیں سمجھی، بادشاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، جو کام دینا تھا وہ کام ہوا، ٹوٹل کوئی 11-12 منٹ کی ملاقات تھی۔ میں وہاں سے واپس نکل کر آ گیا۔ جب میں تھوڑا آگے چلا تو ان کے محل میں مجھے ایک بڑا سارا آفس نظر آیا، جہاں پرنٹر بھی تھے، اسکینرز بھی تھے اور بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے۔ تو میں نے ان مینیجر صاحب سے پوچھا کہ یہ آفس یہاں پہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے بولا جی یہ بادشاہ سلامت ہیں، ان کو کسی آفس جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی شخص کو ویزا دینا ہو، کسی کو ویزا نہ دینا ہو، کسی کو کوئی عہدہ دینا ہو، کسی سے کوئی عہدہ چھین لینا ہو، تو ان کو تو خالی ایک حکم دینا ہے، ایک رویل ڈگری نکلے گی اور وہ کام ہو جائے گا۔ ان کو کیا ضرورت ہے بادشاہ سلامت کو کسی ملک میں، کسی کے پاس، کسی آفس میں کہیں اور جانے کی۔ خیر میں تھوڑا آگے چلا تو ایک سویپر نظر آیا، وہ اردو جانتا تھا، ساؤتھ ایشیا کے کسی ملک کا باشندہ تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں کتنی دیر کا کام ہے؟ تو اس نے بولا میں تو صبح آتا ہوں 9 بجے، 2 بجے میری چھٹی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا بندہ آتا ہے اپنی شفٹ کے اوپر۔ تو میں نے اس سے پوچھا تم 2 بجے کے بعد کیا کرتے ہو؟ تو کہا کوئی کام نہیں کرتا۔ میں کہا کیوں؟ کہ بادشاہ سلامت قتل نہیں کر دیں گے، گردن نہیں اتار دیں گے کہ تو میرے لیے کام کرتا ہے، تیرا سب کچھ میں خیال کرتا ہوں، تنخواہ تو یہ میں دیتا ہوں، کہ میں تو یہ کافی نہیں ہوں کہ تو جگہ جگہ جا کے منہ مار رہا ہے اور کام کر رہا ہے۔ خیر یہ باتیں ساری سننے کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا۔ بہت ہی بہترین روم تھا، بہت ہی اچھی کٹلری تھی، سونے کے چمچ تھے۔ میں تو رات بھر پریشان رہا، میں کہا اللہ میاں اگر دنیا اتنی پیاری ہے، اتنی خوبصورت ہے تو بس ابھی اٹھا لے، کیونکہ اگر دنیا اتنی اچھی ہے تو جنت کتنی اچھی ہوگی، اب کون اتنا ویٹ کرے، بس یہاں سے ختم ہو گیا، بس ابھی بلا لے۔ لیکن خیر دعا قبول نہیں ہوئی، اس لیے میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو میں سوچنے لگا کہ ایک دنیا کا بادشاہ ہے جو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے لے لے، جس کو چاہے عہدہ دے، جس سے چاہے لے لے۔ عزت ہمارے سینس میں، اصل سینس میں تو نہیں۔ تو اللہ کے کن کے آگے تو کسی کی نہیں چلتی، ہم بلا وجہ پریشان رہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا اس سویپر کی بات کتنی غیری ہے کہ اگر میں کہیں اور جاب کروں گا تو بادشاہ سلامت گردن اتار دیں گے کہ کیا میں تیرے لیے کافی نہیں تھا جو تو جگہ جگہ منہ مار رہا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم جگہ جگہ دیکھتے رہتے ہیں۔ مالک دیتا ہے نا عزت، پیسہ بھی وہ دیتا ہے، رزق بھی وہ دیتا ہے۔ جو چیز مالک دے، مخلوق کی کوئی مجال ہے کہ وہ آپ سے چھین سکے؟ جب اللہ کسی چیز کے اوپر کن کہہ دے تو کون ہے جو آ کے اس کی نفی کرے گا، اور کون ہے جو اس کے آگے جا کے سوال کر سکے، اور کون ہے جو اس سے پوچھ سکے؟ لیکن ہم نہیں کرتے۔ اور جتنا احترام ہم اپنے صدر کا، وزیر اعظم کا، بادشاہ کا، ایون کمشنر کا، ڈپٹی کمشنر کا، گورنر کا، سیکرٹری کا کرتے ہیں، اتنا احترام تو کم سے کم اللہ کا کر لیں۔ عرصہ گزر گیا، سالوں سال ہو گئے کہ دل چاہتا ہے کہ کوئی نماز جماعت ایسی مل جائے جس میں کسی شخص کا موبائل نہ بجے۔ حرم کے اندر بھی یہ دعا، یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی کہ نماز پڑھے جا رہی ہو اور کسی نہ کسی کے اوپر کوئی گانے کی موبائل پہ دھن نہ بج جائے۔ کوشش کریں اللہ کے سامنے جائیں تو موبائل گھر پہ چھوڑ کے جائیں، کوشش کریں وہاں بھی بال نہ سنواریں، کوشش کریں وہاں بھی ناک کو ہاتھ نہ لگائیں، کوشش کریں کہ جو پروٹوکول ہم دنیا میں کرتے ہیں اتنا تو کم سے کم کر لیں۔ اللہ اس سے بہت آگے ہے، اللہ کا بندے کے ساتھ کوئی لگا نہیں ہے، لیکن جتنی عزت و احترام ہم چھوٹے چھوٹے ملازموں کو دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو دیتے ہیں، اللہ کا اس سے بہت زیادہ حق بنتا ہے۔ کوشش کریں اتنا تو دے لیں، اتنا تو مسجد کا خیال کر لیں، اتنا تو اللہ کا ادب کر لیں۔ اللہ بڑا بڑا قدردان ہے، اپنے سے ادب کرنے والوں کو ہمیشہ نوازتا ہے، اپنے سے ادب کا مزہ ضرور 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 چکھاتے ہیں نعمتوں کی صورت کے اندر۔ اللہ سے جڑی ہر شے کی، ہر چیز کی قدر کریں، مولویوں کو گالیاں نہ دیں، مسجد کا احترام کریں، دین سے جڑی ہر بات کا احترام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا، سوچا میں آپ سے شیئر کروں۔ میں نے اس کے کچھ اور سیکھا، آپ شاید کچھ اور سیکھیں۔ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، پسند آ رہی ہیں یا نہیں، ورنہ نہ میں آپ کا ٹائم ضائع کروں نہ اپنا ٹائم ضائع کروں۔ امید ہے یہ چیزیں پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ سب کا شکریہ، آپ سب کا ذیشان عثمانی۔ Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.